فوج کے ادارے کا احترام کرتا ہوں اور اتنا ہی احترام کرتا ہوں جتنا فوج آئین اور آئینی اداروں کا احترام کرتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف غدار ہیں، قوم کے سب سے بڑے مجرم ہیں، آئین کو بار بار روندا، سپریم کورٹ کی دھجیاں اڑائیں اور پارلیمنٹ کو مکے دکھانے والا کیا صرف مشرف صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں؟ تو یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں، اب وہ مرد کے بچے بنے، ذرا مرد بنے، مرد۔ السلام علیکم ناظرین، یہ چند بیانات جن پر اس سے پہلے بھی پریس ریلیز آئی آرمی چیف نے کی، وہ پریس ریلیز جس میں کہا گیا کہ جوانوں اور افسران میں تشویش ہے۔ آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس میں بھی اس پر بات ہوئی، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے بیان کے بارے میں بات ہوئی، ان کا نام لے کر کچھ ٹکرز چلے ہیں، تو میں خواجہ آصف صاحب سے میں چاہوں گا کہ ہم ان سے بات کر لیں۔ سب سے پہلے وزیر دفاع بھی ہیں، سب سے پہلے وہ خود اس کا جواب بھی دے سکیں اگر دینا جائے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خواجہ صاحب، جو آج کی پریس ریلیز آئی ہے اس پریس ریلیز میں تو سیلف کچھ نہیں ہے، اس میں تو صرف کہا گیا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی پر بات چیت ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد ٹکرز بہت سے چلے، میری خود بھی ذاتی طور پر بات ہوئی کچھ لوگوں کے ساتھ اس کانفرنس کے حوالے سے جو ہمارے فوج سے متعلقہ ہیں، اس پر بات ہوئی ہے، اس پر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے، کہا گیا آپ کی تقریر اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی خصوصی طور پر جو سٹینڈ آؤٹ تقاریر ہے، آپ کیا کہیں گے خواجہ صاحب اس پر؟ کہ جو میری تقریر ابھی آپ نے دکھائی ہے اور کل بھی آپ نے دکھائی تھی اور بھی پروگراموں میں اس تقریر کا جو ہے نا ویڈیو پلے کیا گیا ہے اور فیس بک پہ بھی اس تقریر کو جو ہے اپلوڈ کیا گیا ہے، وہ آلریڈی ویسٹرن نیٹ پہ موجود تھی۔ وہ میں نے جون 2006 میں کی ہوئی ہے تقریر۔ آج اس تقریر کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ایز اف کہ میں نے یہ آج سے 3 یا 4 روز پہلے تقریر کی ہے۔ یہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہے اور یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہے جس سے کوئی غلط فہمیاں یا مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ پیدا ہوں، اور میرا جو ایک رول ہے وزیر دفاع کے وہ اس کے اوپر کوئی شیڈو جو ہے وہ کاسٹ ہو سکے۔ یہ تقریر میں بڑا امفیٹیکلی آپ کہہ سکتا ہوں، آپ ابھی بھی نیٹ پہ جا کے دیکھیں، یہ میری بجٹ سپیچ ہے جو 2006 کی جون میں نے کی تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جس تقریر پر خواجہ صاحب زیادہ انریسٹ ہے یا ناپسندگی ہے وہ 2006 کی تقریر ہے، جس کو جو ہم نے تو خیر کم از کم سلک چلایا اس کا اس وجہ سے مطلب 29 سال بعد بات لوگوں کو پوچھے یہ تو میں وہ کی کرا پھر چڑھائے گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہے کاش صاحب۔ after 8 years that speech was made in an environment، اور اس انوائرمنٹ کی ایک بیک گراؤنڈ تھی کہ 99 میں ہماری حکومت کے خلاف coup ہوا تھا، ہم 6 سال کی پرسیکیوشن جو ہے وہ فیس کر رہے تھے، اور مشرف نے اس زمانے میں 7-8 سال جو ہے وہ ٹو دا ہلٹ جو ہے اپنے ادارے کا نام استعمال کیا، غلط استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں۔ اس بیک گراؤنڈ میں اس انوائرمنٹ میں نے وہ تقریر کی تھی، اور جو اوپننگ سینٹنسز جو آپ نے ابھی پلے کیے ہیں وہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ درست ہیں، کہ ہمیں آئین اور قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور آئین اور قانون کا جو ادارے یا میں یا افراد جو احترام کرتے ہیں، آئین اور قانون جو ہے ان کو پھر تحفظ بھی دیتا ہے اور وہ آگے ادارے جو ہے مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ نہیں کرے گی، پارلیمنٹ ڈیفینڈ نہیں اپنے آپ کو کرے گی، جوڈیشری وائلیٹ کرے گی، یہ جو آئینی ادارے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایگزیکٹو نہیں کرے گی تو ڈیفینیٹلی جو ہے پھر ادارے کمزور ہوتے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے جو آئینی جو سٹرکچر ہے جو ایک ویک ہوتا ہے۔ لیکن یہ میں کہوں گا کہ یہ جن لوگوں نے بھی یہ تقریر جو ہے وہ مختلف چینلوں پہ چلائی ہے، وہ ایک موٹیو کے ساتھ اور الٹیریئر موٹیو کے ساتھ اس کو چلایا گیا ہے۔ میں پچھلے 4 مہینے سے تقریباً میرے پاس یہ پورٹ فولیو ہے، اور مجھے جو ذمہ داری وزیر اعظم نے دی ہے وزارت دفاع کی، مجھے جو بھی کام سونپا گیا ہے پچھلے 3-4 مہینے میں نے اس کو دیانتداری کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں ایک ایسے ادارے کا یا ایک ایسی منسٹری کا سربراہ ہوں جس میں پاک فوج آتی ہے، اور جو ہمارے جوان جو ہے، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی جو ملک کے لیے ہمہ وقت جو ہے جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ہماری پچھلی 8-10 سال کی ہسٹری جو ہے وہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ ایک انڈکلیئرڈ وار میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کی سینسٹیوٹیز کا،
ان کی جو جذبات کا پورا احساس بھی ہے اور احترام بھی ہے، اور ان کا اس کی جو اس کا توقیر بھی جو ہے ہم اس کی کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو میں نے آج سے 6-8 سال پہلے کہا تھا اس کو اگر ریپیٹ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی غیر ذمہ داری جو ہے، صحافتی غیر ذمہ داری اور کوئی نہیں ہو سکتی، جس میں آپ کا چینل بھی شامل ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لینتھن دس ڈیبیٹ، اور بھی چینل اس میں شامل ہیں. میں سمجھتا ہوں نہ صرف غیر ذمہ داری ہے بلکہ بددیانتی ہے کہ آپ فوج کے ادارے میں اور سویلین حکومت میں ڈیلیبریٹلی غلط فہمیاں جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاستدان جو ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں ایک ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہے. تمام ادارے، انسان جو ہے تمام زندگی ارتقاء کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے. جو سوچ جو ہے ہم اداروں کی، سیاستدانوں کی آج سے 20 سال پہلے تھی، ہم نے جنرل ضیاء کا ساتھ دیا، اس کے لیے میں نے معافی مانگی. یہ ارتقاء تھی نا. جنرل ضیاء کے ساتھ جو ہے وہ میں نے 10 یا 12 یا 15 سال بعد جو ہے سمجھا کہ غلط تھا، میں نے اس کی معافی مانگی، میں اس کے لیے ندامت کا اظہار کیا، اسمبلی کے فلور پہ اظہار کیا. اسی طرح تمام سوچ جو ہے وہ ارتقاء کے مراحل سے گزرتی رہتی ہے، ایوالو ہوتی رہتی ہے. پچھلے 8 یا 10 سال میں جو ہے وہ فوج نے باوجود اس بات کے کہ حالات بعض اوقات جو ہے وہ تاریخ جو ہے ہماری اگر اس میں جایا جائے اس کے مطابق انوائٹ ان کو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے جمہوریت کو پنپنے دیا ہے، انہوں نے سسٹم کو آگے بڑھنے دیا ہے، انہوں نے آئین کی جو ہے بالادستی کو تسلیم کیا ہے. تو یہ بھی ایک ایوولوشن ہے نا. اگر سیاستدان آج غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، میاں نواز شریف پوڈیم پہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میں نے اس غلطیوں سے سبق سیکھا، تو وہ بھی ان کی بھی سوچ جو ہے اس میں ایک ایوولوشن آیا ہے. اسی طرح جوڈیشری جو کل تک انگوٹھے لگاتی تھی، آج جوڈیشری آزادی کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو وہ بھی ایوولوشن سے گزری ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے آج اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اس میں ہم لوگ جو ہے کہیں کنسیڈ کرتے ہیں، کہیں لڑتے ہیں، وہ بھی ایوولوشن سے گزری ہے. تو یہ سارے کے سارے مراحل ہیں، ان کو ایکنالج کرنا چاہیے. فار گاڈ سیک آپ اپنی آزادی کو اس طرح نہ استعمال کریں کہ 8 سال پہلی اٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں جیسے میں 4 دن پہلے. آج اس پہ کالم لکھے گئے ہیں، عائشہ صدیقہ نے اس پہ کالم لکھا ہے، ایز اف آئی اسپوک ڈے بفور یسٹرڈے. دس از ڈسآنیسٹی، دس از ڈسآنیسٹی. بلکہ آپ ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت میں جس وقت آپ کی اکانومی جو ہے اسٹیبلش ہو رہی ہے. آپ کا ایک بانڈ جو ہے وہ 12 دفعہ اوور سبسکرائب ہوا ہے. دس از دا کانفیڈنس وچ پیپل آر پوزنگ ان یور کنٹری، ان یور اکانومی. اس وقت ان چیزوں کو ہوا نہ دیں. مشرف، جہاں تک مشرف کا تعلق ہے، اس کو پروویڈنس نے آلریڈی اس کے ساتھ انصاف کر دیا. ڈیوائن جسٹس جو ہے وہ آلریڈی اس کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. اور ہمارے ساتھ بھی جسٹس ہوا ہے کہ ہم وی کیم بیک فرام نو ویئر، وی کیم بیک ولڈرنس، پولیٹیکل ولڈرنس. ہم 3 دفعہ میاں نواز شریف اقتدار میں واپس آئے، 3 دفعہ اس کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا اس کی جیت ہوئی ہے، اس کی سوچ کی جیت ہوئی ہے، اور اس کے مخالفوں کی ہار ہوئی ہے. 3 دفعہ جو ہے وہ 3 دفعہ واپس آیا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. یہ چیزیں عرفہ اور اعلیٰ ہیں، یہ چیزیں ٹرانسینڈنٹ ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں. قومیں ان ویلیوز کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، قومیں اس طرح کی چیپ وارداتوں سے زندہ نہیں رہتی. آپ 8 سال پرانی تقریریں جو ہے وہ شو کریں اس کے اوپر، چینلز کے اوپر. فوج کا ادارہ جس طرح ہماری قربانیاں دے رہا ہے، میں وزیر دفاع جو ہے ان کے لیے ایک پیٹریارک کی حیثیت رکھتا ہوں. میں یہ اس وزارت میرے پاس جو ہے میاں نواز شریف کی صوابدید کے اوپر ہے. وہ کل کہے گا میں چھوڑ دوں گا اس کو. میں نے وزارت جو ہے میرا پریمپٹیو رائٹ تو نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن جب تک میں اس وزارت پہ ہوں میرے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ میں اس ادارے کا تحفظ کروں، اپنی جان کے جو ہے اس کے اوپر بھی اس کا تحفظ کروں. میں تحفظ کروں گا. میں یہ میری ایک سیکرٹ ڈیوٹی ہے، ایک مقدس فریضہ ہے جو میں ساتھ انجام دوں گا. بالکل ٹھیک ہے صاحب. اب عسکری ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے خواجہ صاحب کہ اگر چیف آف دی آرمی سٹاف بولے ہیں، اگر وہ پچھلی پریس ریلیز کا ذکر کریں تو کافی پریشر ہوگا. آپ کو لگتا نہیں کہ خواجہ صاحب کہ بہت سی تقاریر غیر ضروری ہیں جو حکومت کی جانب سے، چند وزراء کی جانب سے، فرض کریں میں خواجہ صاحب رفیق صاحب کی بات کرتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیشین آپ نے تقریریں کرنی ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن جمہوریت اتنی مضبوط نہیں ہوئی کہ ہم کنفرنٹ کریں. میں عرض کروں آپ کو، اب میں پرسوں اسمبلی سے نکل رہا تھا، مجھے گاڑی کا دروازہ بند نہیں کرنے دے رہے تھے. اس گاڑی کے دروازے میں بازو ڈال کے تو جو ہے مائک جو ہے میرے منہ کے آگے کر رہے تھے کہ بول تو. اب یہ میڈیا کو بھی دیکھنا، وہ پاکستانی ہے. آپ اپنی ریٹنگز کے لیے، آپ اپنی نوکریاں جو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، آپ لوگوں کو مختلف چینل جو ہے تنخواہیں بھی نہیں دیتے، وہ خود ہی اپنے پروگرام بیچنا شروع کر دیتے ہیں پھر اینکر پرسن جو ہے جب تنخواہیں نہیں ملتی.
رپورٹر جو ہے اپنا ٹکٹ چلانے لگ پڑتے ہیں، پیسے لے کر پیسے دے کے ٹکٹ چلتے ہیں. تو یہ دس از پارٹ، یہ ہمارے معاشرے کا سیڈلی یہ حصہ ہے. ہم نے مشرف کے اوپر بات چیت کی ہے، میں نے مشرف سے بات چیت کی ہے، میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے مشرف کے اوپر، میں آج بھی اس پوائنٹ آف ویو کو ہولڈ کرتا ہوں لیکن میری قیادت جو فیصلہ کرے گی میں اس کے اوپر سر تسلیم خم کروں گا، جو بھی میں اس کی تابعداری کروں گا اس فیصلے کی. لیکن مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپریس کرنے کا میرا بنیادی حق ہے. یہ رائٹ جو ہے مجھے آئین دیتا ہے، قانون دیتا ہے. مجھے ایز اے ڈیموکریٹ، ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ حق ہے کہ میں مشرف کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں. وہ تسلیم کیے جاتے ہیں، نہیں تسلیم کر، میرے خیال سے مشرف ہیز آلریڈی میٹ ہز فیٹ، اور وہ اس کو پروویڈنس نے آلریڈی جسٹس کر دیا ہوا ہے، اس کو ڈیوائن جسٹس مل گیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ٹیمپورل جسٹس بھی ملے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرنسپل ڈیسائیڈ ہو آنے والے وقتوں کے لیے کہ آرمی انٹروینشن جو ہے یا آئین کی ایبروگیشن جو ہے از اے کرائم اینڈ اٹ مسٹ بی پنشڈ. اس کے بعد جو ہے پنشمنٹ کے بعد جو ہے اگر آپ سمبولک اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ وقت اس کا فیصلہ کرے گا. لیکن ان دو چیزوں کو مکس نہ کریں. فوج آج کی جو فوج ہے، آج کی فوج کی قیادت جو ہے، جو کل کی فوج کی قیادت تھی، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے انٹروین کیا تھا، جنہوں نے آئین ایبروگیٹ کیا تھا. میں ان کا مخالف ہوں، کل بھی مخالف تھا، آج بھی مخالف ہوں، ہمیشہ مخالف رہوں گا. لیکن جو آج جو ادارہ ہے وہ مجھے وہ مجھے اپنی جس طرح دے آر لائک مائی فیملی، اور میں ان کے جذبات کی یا ان کے احساسات کی جو ہے ان کا احترام کرنا میرا فرض ہے. اور میں یہ ساری جو باتیں جو ہیں جہاں پہ میرے پرنسپلز ہیں، وہ پرنسپلز میں اور ان باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی وہ تصادم نہیں ہے ان باتوں میں. بالکل ہی. خالد صاحب سوال یہ ہے، اور جو جس وجہ سے کافی اضطراب ہے فوج میں بھی، وہ یہ نہیں کہ آپ ان ساری باتوں پہ، وہ یہ کہ اتنی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے اس وقت، اگر آپ بیانات دیں گے اس سے ظاہر ہے ایک فرسٹریشن فوج میں بڑھتی ہے جس کا پریشر اوپر تک جاتا ہے، اور وہ پھر کہیں پریس ریلیز میں، کہیں کور کمانڈر کانفرنس میں نکلتا ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ بیان بازی، دیکھیں جو کام کرنا ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے، بیان بازی سے کم سخت بیانوں سے پریز کیا جائے؟ کاشف، مجھے آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے میرے سے آپ سے چھوٹے بھائی ہو، مجھے آپ سے بات ہوئی، آپ نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ اس ٹاپک پہ بولیں، آپ کی پرانی تقریر جو چلائی جا رہی ہے یہ بات زیادتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے لے لو. اب یہ بیان جو میں دے رہا ہوں یا یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک چیز کی تصحیح ہو رہی ہے، ایک چیز کو کریکٹ کیا جا رہا ہے. ایک جو what wrong was committed yesterday, I'm trying to correct it, اس میں میں کوئی کسی کی خدا نخواستہ کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک سچویشن کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. سو اب سچویشن ہوپ فلی بہتر ہوگی. کیا وزیر اعظم صاحب یہ کریں گے؟ خالد صاحب ابھی کیونکہ ٹینشن ہے تھوڑی سی، دیکھیں ٹیلی فون کر دیں، میاں نواز رابطہ کریں فوجی قیادت کے ساتھ. میرے میں اتنی فراخ دلی نہیں ہے، میں فرینکلی ایڈمٹ کرتا ہوں، میرے میں اتنی فراخ دلی نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں. لیکن میاں نواز شریف ایک بہت بردبار، فراخ دل اور تحمل مزاج انسان ہے. میرا وہ لیڈر ہے. اس نے جو پچھلے اقتدار کے بعد آ کے جو ڈیمنسٹریٹ کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو جتنی فراخ دلی یا جتنی اعلیٰ ظرفی اس میں ہے شاید ہی ہمارے ریسنٹ پاسٹ میں کسی سیاستدان میں اتنی رہی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب سے جو ہے وہ ان معاملات کو جو ہے اپنے ذاتی تدبر کے ذریعے، اپنی ذاتی جو ان کا جو تجربہ ہے اس کے ذریعے ہینڈل کریں گے. اور اس میں اگر میڈیا تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلا جائے یا اس کو اس طرح نہ اچھالے جس طرح اچھالا جا رہا ہے، سیاقوس میرے پاس میرے ٹیلی فون میں ابھی ساری پریس ریلیز ہے، اس میں کیا آپریٹو پارٹ ہے، جو پرسوں کی بات تھی یا جو آج کی بات تھی وہ ایک یا دو لائنیں ہیں، اور اس کو اٹھا کے علیحدہ کر کے ان کو جس طرح پیٹا جاتا ہے، ہماری بات کو بھی، پریس ریلیزز کو بھی، ٹی وی کے انٹرویوز کو بھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹی وی انٹرویو دینا بہتر ہوتا ہے، کم از کم اس کا کوئی ریکارڈ ہوتا ہے، یو کین گو بیک ٹو اٹ. ادروائز جو ہے ہم کسی پریس رپورٹر سے بات کر لیتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کر لیتا ہے، وہ تو اس کی جو سوابدید ہے اس کے مزاج میں ہے کہ جو مرضی اس کا بنا لے. خان صاحب آخری سوال قیدیوں کی رہائی کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ قیدی ابھی سے رہا کر دیں گے، جن لوگوں کو مشکل سے سال کے بعد پکڑا گیا، جنہوں نے 40-50 ہزار لوگ مار دیے،
اس چیز پر بھی بڑے ریزرویشنز ہیں. آپ ایز ڈیفنس منسٹر ظاہر اس نقطہ نظر کی نمائندگی بھی کریں گے. میرا کاشف جو نقطہ نظر ہے وہ کورٹ میں نے 20 دن میں کورٹ میں گیا ہوں اور میرا نقطہ نظر جو ہے اس ایشو کے بڑا واضح ہے. میں نے اس نقطہ نظر کا اظہار جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے بھی کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج جو ہیں, ہمارے جو جوان ہیں, ہمارے جو آفیسرز جو ہیں وہ بڑے ٹیسٹنگ ٹائم سے گزر رہے ہیں. وہ ایک ڈسپلن فورس ہیں اور جن لوگوں سے ان کی لڑائی پچھلے 11-12 سال سے جا رہے ہیں ان کے کوئی ڈسپلن نہیں ہے, کوئی ویلیوز نہیں ہے, کوئی نارمز نہیں ہے, کوئی اس قسم کا جو ایک انٹرنیشنل کنونشن جن لوگوں پہ لاگو ہوتے ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہوتے. تو اس قسم کی سچویشن میں آپ میرا خیال ہے کہ اپنے فوجیوں کا جن سے آپ جان کی قربانی کی توقع رکھتے ہیں ان کے احساسات کا اور ان کے جذبات کا جو ہے پورا احترام کرنا چاہیے اس سارے پروسیس کے اندر, اور ان سے ڈیٹیچ ہو کے یا ان سے علیحدہ ہو کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. دے مسٹ بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ ایوری ون آف دیم, جس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, جس نے قربانیاں دی ہیں. میں آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا ایسے 2 ہفتے پہلے, میں اس ٹاپک پہ بولا تھا اور میں نے جو قربانیاں دی گئی ہیں ہمارے آرم فورسز نے ان کا میں نے ذکر بھی کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری تاریخ کا ایک بہت روشن باب ہے اور ساری قوم جو ہے ان کی ممنون ہے, وہ ہمارے محسن ہیں اور محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے, ان کو ایکنالج کرنا چاہیے. جو قومیں محسنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ قومیں جو ہے فنا ہو جاتی ہیں. لیکن قیدیوں کی رہائی کے اوپر واپس آؤں گا سر, ان کے ریزرویشنز ہیں, تحفظات ہیں. دیکھیں میں کاشف اس وقت پروسیس میں مذاکرات جا رہے ہیں. گورنمنٹ کا اس وقت ایک فیصلہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں. میں اس میں اوپینین جو ہے 4 دیواری کے اندر ایک کمرے کے اندر تو اس کا ضرور اپنا اظہار کروں گا, لیکن میڈیا پہ میرا اوپینین کا اظہار جو ہے وہ بنتا نہیں ہے. میں اس سے مذاکرات کا پروسیس جو ہے وہ جیپرڈائز ہو سکتا ہے اور اس کے لیے مجھے مرد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. میں فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل ٹھیک, میں آئی ریفرین فرام دیٹ. بالکل ٹھیک ہے خواجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. خواجہ محمد آصف صاحب وزیر دفاع آج کی کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ فوج کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا. تقریر پرانی ہے, جو 2006 کی تقریر تھی اس کے اوپر کالمز بھی لکھے گئے ہیں, اس کو ٹی وی پروگرامز میں بھی چلی ہے, لیکن بڑی سخت تقریر تھی وہ 2006 میں. انہوں نے کہا کہ اس وقت کے مطابق تھی. بہرحال قیدیوں کی رہائی پر ریزرویشن ہے. مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, وسیم اختر صاحب ہوں گے اور شرمیلا فاروقی صاحب جنہوں نے انہی قیدیوں کی رہائی پر قرارداد پیش کی تھی سندھ اسمبلی میں. اب مجھے بتائیں یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں, جو آج اسلام آباد میں دھماکہ ہوا, یہ میں بریک کے بعد اب ذرا مجھے یہ بتائیں یہ کون لوگ ہیں, کیونکہ یہ بھی ذرائع کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے یہ دھماکے, ان کے سپلنٹر گروپ شاید کر رہے ہوں گے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر مذاکرات ان سے کر رہے ہیں اور یہ دھماکے بھی آج کل چل رہے ہیں تو پھر سیز فائر کون سا؟ ایک بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیجیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. اس پر جو اوپینینز ہیں قیدیوں کی رہائی پر اور طالبان سے مذاکرات پر ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے, تھوڑی اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب اس سیگمنٹ میں ذرا کور کمانڈرز کانفرنس تو ہوئی, اس میں جو قیدیوں کو رہا کیا گیا اس پر تشویش, تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا. عام تاثر یہ ہے کہ جن لوگوں کو پکڑا گیا ان کو آپ بغیر معاملات آگے بڑھے اور کسی نہج پر پہنچے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو مختلف وارداتوں میں ملوث ہیں, لہذا اس پر بھی بڑے تحفظات تھے. دھماکہ ہوا آج اسلام آباد میں, 23 افراد اس میں جاں بحق ہوئے. بڑے دلچسپ بیان اس پر بھی آئے. جنڈولہ کا بھی یہ ماننا تھا, ان کا کہنا ہے کہ دھماکے میں تمام افراد شہید ہیں, دھماکے میں ملوث افراد مسلمان نہیں ہو سکتے, عام لوگوں کو نشانہ بنانا حرام ہے. شاہد اللہ شاہد صاحب کا یہ بیان ہے. یہ بیانات آج تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل درست بیانات ہیں, لیکن یہ اس وقت کیوں نہیں دیے گئے جب دوسرے واقعات میں سیویلینز کو نشانہ بنایا گیا؟ مراد سعید صاحب ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے, بہت شکریہ آپ کا. وسیم اختر صاحب سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ کے. الطاف حسین صاحب کا بڑا سخت بیان ہے آج کے دھماکے کے بعد. اور شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اسمبلی میں ایک ریزولوشن پیش کیا تھا سندھ اسمبلی میں, انہی طالبان کے حوالے سے جن قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے کہ سویلین قیدی جو پاکستان کے ہیں ان کو رہا نہیں کیا جا رہا.
یہ کون ہے جو دھماکے کر رہا ہے مراد سعید صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کاشف، جو آج کا دھماکہ ہے وہ تو یونائٹڈ بلوچ آرمی جو ہے انہوں نے ذمہ داری قبول کیا اور انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ جو پیس ٹاکس جب شروع ہو رہے تھے تحریک انصاف کا ایک اصولی موقف تھا اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ سیز فائر ہو. ٹھیک ہے. اور جو سیز فائر ہوا اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جو ہماری جو بم دھماکے ہوتے تھے، جو لوگوں کی معصوم لوگوں کی جانیں جاتی تھی، اس میں اس کی شدت میں کافی کمی بھی آئی ہے. اور اس میں جو پیش رفت مجھے نظر آ رہی ہے جو کہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت جو مسعود ٹرائب جو ہے، جو مسعود جو کہ سب سے بڑے فائٹر سمجھے جاتے ہیں، اور اس میں جو خان سعید سجنا ہے جو ان کے امیر ہے، وہ مذاکراتی عمل کی بالکل حمایت کر رہے ہیں اور بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری نمبر پہ زیادہ جو فائٹرز ہے وہ مومن طالبان جو ہے وہ تصور ہوتے ہیں، اور قاری شکیل جو ہے وہ پولیٹیکل شورا جو ان کا ہوتا ہے اس کا سربراہ ہے. اور اس کے علاوہ جو باجوڑ کے طالبان ہے، جو باقی جو پورے کے اندر جو طالبان کے گروپ ہے، اور آپ آج نے جندولہ کا آپ نے ذکر کیا جو کہ ازبک اور تاجک اس میں اکثریت ہے، جو کہ یہ کہا جاتا ہے، اور مقامی لوگ کم ہے. تو ان کی طرف سے اس قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن اب ہمارا مذاکراتی عمل جب بڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے اور بلوچستان کے اندر جو ہمارے غیر ملکی ایجنسیاں یہاں پہ انوالو ہے، یو ایس جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان عوامل کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یو ایس اگر کسی کی حمایت بھی کر رہا ہے تو بم اس امرودوں کی جس میں بھی رکھے گا وہ کوئی پاکستانی رکھ رہا، دیکھیں وہ کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے. اگر طالبان نہیں ہے تو نشاندہی کریں یہ گروپ کون سا ہے، دیکھیں ایلینیٹ کریں حکومت پاکستان اس کے پیچھے جائے. وہ تو دیکھیں وہ جو تو یہ کافی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، میں نے بندے مر گئے. نہیں اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو پیس ٹاکس کی جو اچھے نتائج آ رہے ہیں اور اس میں پیش رفت ہو رہی ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی فاٹا کی بات ہوتی ہے، جب بھی بم دھماکے ہوتے تھے تو ہمیشہ اس قسم کے بیانات آتے تھے کہ آپریشن کرو آپریشن کرو. لیکن ایک چیز ہے کہ جو سو کالڈ لبرلز ہیں جو کہ ہمیشہ آپریشن کی حمایت کرتے ہیں، وہ جب وہاں پہ یو ایس جن کو سپورٹ کر رہا ہے، یونائٹڈ جو بلوچ آرمی ہے، جو دھماکہ جو آج کا ہوا ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے، تو میرے خیال سے جو ذمہ دار. اور جو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کاشف بھائی کہ ہمارے ملک کے اندر اب ہم نے ان چیزوں کے اوپر بھی غور کرنا ہوگا کہ جو غیر ملکی ایجنسیاں پاکستان میں انوالو ہے، جو کہ یہاں پہ ایکٹیو ہے، تو ان کے ساتھ ہم نے کس انداز سے اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے. اور جو وفاقی حکومت ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی سیکیورٹی یقینی بنائیں، کیونکہ اس کے بعد جو اب افغانستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو یو ایس کا ویڈرال ہوگا، نیٹو کا ویڈرال ہوگا، تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئے گی. کیونکہ نئی حکومت بنے گی، بہت ساری نئی انوائرمنٹس بھی بنے گی، بالکل نئی انوائرمنٹ، مختلف طریقے سے کام بھی کریں گے، ان کی پریفرنسز بھی بدل جائیں گی. اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں کاشف اگر مذاکراتی عمل میں پیش رفت ہوتی ہے، جو ہمارے فاٹا کے لوگ ہیں ان لوگوں کے اگر ہم مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے. کیونکہ نیٹو فورسز کاشف بھائی آخری نیٹو فورسز جب وہاں سے ویڈرال کریں گے تو ایک نیا انوائرمنٹ بنے گا. جب نیا انوائرمنٹ بنے گا تو باقی جو غیر ملکی ایجنسیاں جو کہ وہاں پہ اپنا سٹیٹس قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو کہ اپنا بیس بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. تو اس ماحول میں ہمیں جو مذاکراتی عمل بڑھ رہا ہے آگے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں جو کہ پاکستان میں سرگرم ہے اس کے اوپر حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا اور ایکشن لینا ہے. وسیم اختر صاحب، غیر ملکی ایجنٹ پہ معاملہ ڈالا جا سکتا ہے. ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ یہ ایک ڈیزائن کے تحت سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں طالبان سے بات چیت چل رہی ہے، وہ سارے اس کو حرام کہہ رہے ہیں، جو کہ پہلے نہیں ہوا. پہلے یہ تو کہا گیا ہم نے نہیں کیا، آج کے بیانات تو سبھی 2 قدم آگے ہیں. یہ حرام ہے، یہ شہید ہے جو اس میں ہوئے، جو دھماکہ کر رہا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ 2 قدم اور آگے چلے گئے ہیں طالبان اپنی وضاحت میں. تو کیا یہ جو آرگومنٹ ہے کہ باہر کے لوگ ہیں، اس میں یہ آرگومنٹ بائی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں اختلاف کروں گا کاشف. ماضی میں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کبھی بھی اس طرح سے بیان نہیں آیا ہے، اس طرف سے حرام قرار دے دیا گیا آج تو. اور جہاں تک باہر کی ایجنسیز کا معاملہ ہے، آپ کی باؤنڈریز کے اندر جو بھی اس قسم کا ایلیمنٹ ہے اس کے خلاف سخت آپریشن ہونا چاہیے، چاہے وہ اندر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو. یہ باہر کا کہہ کے ہم اس کو اس سے نظر نہیں ہٹا سکتے. ہم کاشف پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اگر یہ نہیں ہے طالبان تو پھر ہم ان سے نیگوسیشنز کیوں کر رہے ہیں؟ جو بھی یہ حملے کر رہا ہے، جو کہ ایکسپٹ کر رہا ہے، ہم اس کے اوپر آپریشن کیوں نہیں کر رہے یا اس سے مذاکرات کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر ہم ان کو دیکھیں، مذاکرات تو دور کی بات ہے، ہم تو ان کے لوگ چھوڑ رہے ہیں.
یہ کس قانون کے تحت ان کے لوگ چھوڑے جا رہے ہیں؟ جیلوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی یہ اب کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی چھوڑا جائے. آپ نے مشرف کے لیے تو بڑی آسانی سے یہ بات کہہ دی کہ ہر قیدی کہے گا میری ماں بیمار ہے مجھے بھی ملک سے باہر بھیج دیا جائے. اب ہر قیدی یہ کہہ رہا ہے جیل میں کہ مجھے بھی چھوڑا جائے. کس قانون کے تحت آپ چھوڑے ہیں اور چھوڑنے جا رہے ہو؟ یہ مرڈررز ہیں، قاتل ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہیں. آپ ان سے نیگوسیشن تو بہت دور کی بات ہے. آپ تو ان کے لوگ چھوڑ رہے ہیں. مطلب آج جو اسلام آباد میں ہوا ہے جس کو ایم کیو ایم نے کنڈیم وسیم کیا صاحب ہے، سوال تو یہ ہے مزدور ہر زبان بولنے والے مارے گئے ہیں اور آپ کے وزیر ہاتھ باندھ کے وہاں کھڑے ہیں اور کرٹیسائز کر رہے ہیں پاسٹ کی گورنمنٹ کو کہ اسکینر آئے تھے وہ کام نہیں کرتے. آپ 9 مہینے سے کام کر رہے ہو، آپ نے اسکینرز کیوں نہیں ٹھیک کرائے؟ ٹھیک آج بھی آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہو، سیاست کر رہے ہو لاشوں کے اوپر. آپ اپنی غلطی ایکسپٹ کریں. اس بم بلاسٹ کے بعد تو وزیر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک، وزیر کو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کراچی میں 13 کلو کا بم پکڑا گیا کاشف. سر وہ اگر خدا نہ خواستہ وہ پھٹ جاتا تو کتنے لوگ شہید ہوتے. کراچی میں کل 5 دھماکے سے سب کہہ کے نکل رہے ہیں. وسیم صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن کراچی میں جتنے دھماکے ہو چکے پچھلے کچھ عرصے میں وہاں پہ تو وزیر ہونے نہیں چاہیے. اگر بائی گوئنگ بائی دیٹ ٹوکن کے دھماکہ ہو گیا تو وزیر کر دے. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. کراچی میں تو ساروں کو فارغ کر دینا چاہیے بیکاز وہاں پہ تو روز ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو انکمپیٹنٹ لوگ ہوں ان کو حق نہیں بنتا اس سیٹ پہ بیٹھنے کا. آپ اتنی آرام سے پرویز صاحب بیان دے رہے ہیں کہ دیکھیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ بھی کنڈیم کر رہا ہے بلاسٹ کو. اس میں خوش ہیں صرف. اور ہم جلد سے جلد ان قاتلوں کو پکڑیں گے، گرفتار کریں گے. ارے کب پکڑو گے یار؟ لوگ مرے جا رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں. کب پکڑو گے آپ ان کو؟ شرمیلا فاروقی صاحب آپ سے اسی کا جواب، کیونکہ آپ تو بات کر رہے ہو ان سے، کیونکہ اس کا بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. شرمیلا بی بی آپ نے بھی ریزولوشن دیا ہے. گڈ ول جیسچر کے طور پر 19 طالبان قیدی رہا کر دیے گئے. بلاول بھٹو زرداری کی بڑی سخت تقریریں ہیں اس چیز پر. زرداری صاحب ان مذاکرات کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ جو چھوڑے جا رہے ہیں پرزنرز، جو قیدی چھوڑے جا رہے ہیں، اس پر آج کانفرنس میں بھی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس پر بھی ریزرویشنز تھے کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں مذاکرات ناکام ہو گئے پھر کیا کریں گے آپ ان کو چھوڑ کے؟ شرمیلا بی بی دیکھیے کاشف صاحب، بات تو یہ ہے کہ وزیر داخلہ جب آتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر اور یہ بات کہتے ہیں کہ مذاکرات صحیح سمت میں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو سوال یہ ہے میرا ان سے کہ وہ صحیح سمت میں کس کے لیے جا رہے ہیں؟ طالبان کے لیے یا پاکستان کے لیے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے تو یہ کہا کہ جناب ہم نے 19 قیدی چھوڑ دیے طالبان کے خیر سگالی کے تحت. پہلے یہ بات آئی، پھر اس کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس نے ڈینائل بھیجا، پھر چودھری صاحب جا کے پرائم منسٹر صاحب سے ملے، پھر وہ بیان پرائم منسٹر ہاؤس نے واپس لیا، پھر بتایا جی 19 ہو گئے. ایک تو ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز کے اندر دھوکے بازی. بتایا نہیں جا رہا قوم کو کہ یہ مذاکرات کن ٹرمز کے اوپر ہو رہے ہیں. جو مذاکراتی کمیٹی حکومت کی جانب سے تھی، اب اس کے ممبران آپ دیکھیے، ایک سیکرٹری پورٹس اینڈ شپنگ، ایک ایڈیشنل سیکرٹری فاٹا، ایک ایڈیشنل سیکرٹری پرائم منسٹر ہاؤس اور ایک رستم شاہ. اب یہ جو بیوروکریٹک کمیٹی آپ نے بنائی ہے یہ کس قسم کی کمیٹی ہے؟ مطلب ان کے اندر کیا پیشن ہوگا پاکستان کی عوام؟ اس میں کسی قسم کے کوئی سٹیک ہولڈرز نہیں ہے. یہ تو جس طرح ایک ریڈ ٹیپزم کی بیوروکریٹک کمیٹیز بنا دیتے نا رفع دفع کرنے کے لیے معاملات کو، یہ اس قسم کی کمیٹی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے معصوم لوگ جس طریقے سے ان کا قتل کیا جاتا ہے، آپ کے فوجی، آپ کی خواتین، بچیاں، مسجدیں، امام بارگاہیں، ہسپتال، سکول، بم دھماکے، عجیب و غریب سٹیٹمنٹ آ جائے. لیکن اس کو کریں کیا؟ دیکھیں اس کو قیدیوں سے جوڑے نا ذرا. ایک تو قیدیوں سے جوڑے. شرمیلا بی بی آپ نے جو ریزولوشن دیا میں اس کے بارے میں اسپیسیفکلی اعتراض یہ ہے کہ چھوڑنے ہی نہیں چاہیے یا وہ ہمارے چھوڑے تو ہم ان کے چھوڑیں؟ بھائی جان وہ میں شرمیلا بی بی کو لگاؤ ذرا دوبارہ. دیکھیے قیدی چھوڑنے چاہیے یا نہیں چھوڑنے چاہیے؟ وسیم صاحب نے جو بات کی میں وسیم صاحب اس کے بعد آپ سے میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی انٹیریئر منسٹر نے کہا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ بالکل محفوظ ہے اور اس میں وہاں پہ کس قسم کی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، دھماکے نہیں ہو سکتے. لیکن وہ سیکیورٹی کا اور چیز کا ہمیں علم ہوا. اس کے علاوہ جو کالے قانون لے کے آتے ہیں وہ پی پی او کی شکل میں اور اس قسم کی شکل میں کہ جس کو چاہے گولی مار دو، جو ہمارے ہاں تو کچھ نہیں رہتا، بس یہ گھروں کی حرمت ہی رہتی ہے
اور اس گھر بھی آپ گھس سکتے ہو، اور اس کے علاوہ جو باقی اس میں 90 دن تک 120 دن تک آپ کسی کو بھی بغیر عدالت میں پیش کیے رکھ سکتے ہو. تو یہ کالے قانون سے میرے قانون اس پہ ہم بعد میں، وہ بڑی بات ہو چکی. مجھے اس پہ کیا لوگوں کو یہ غیر عسکری چھوڑے گئے یا عسکری چھوڑے گئے؟ وہ تو حکومت بتا سکتی ہے، آپ کو نہیں پتا ابھی تک، پوچھا بھی نہیں. غیر عسکری جو قیدی ہے اس کو رہا اگر کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ مسنگ پرسن کے جو ریلیاں نکلتی ہے یا پہ لوگ ڈی چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہر وقت دھرنے دیتے ہیں، تو جو غیر عسکری قیدی ہے ان کو اگر رہا کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ گڈ ول جسٹر ہے. اور ان کو بھی پھر اس کے بدلے میں پروفیسر اجمل خان صاحب ہو گئے جو سلمان تاثیر کے صاحبزادے ہیں، یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں، ان کو بھی وہ رہا کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہو رہی ہے، اگر وہاں پہ کم از کم فاٹا کے اندر اگر اس وقت مذاکرات عمل صحیح بڑھ رہا ہے، درست سمت میں جا رہا ہے، کیونکہ سیز فائر ہو چکا، وہاں پہ جو مختلف گروپس تھے، جو اسپلینڈڈ گروپس کام کہتے تھے کہ وہ مذاکرات کے حامی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسعود جو سب سے بڑی تعداد میں ہے اور جو سب سے بڑے فائٹرز ہیں وہ خود، اور مسعود قوم سے اگر آج آپ پوچھیں جو کہ 80% کراچی اور ڈی آئی خان اور ٹانگ میں رہ رہے ہیں، وہ خود بڑے اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک وہ باہر رہے ہیں. یہ بہتر چیز ہو رہی ہے، بہتر چیز ہو رہی ہے. لیکن اس سال میں جو میں نے پہلے اس سے کہا تھا کہ سو کا لیبرل جو ہے، جب اگر کسی نے وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا، لیکن بلوچستان کے اندر پاکستان کے ترانے پہ اور پاکستان کے جھنڈا لہرانے پہ بھی پابندی لگ جاتی ہے. وہاں پہ بلوچ یونائٹڈ آرمی اگر ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں. وہاں پہ اگر غیر ملکی ایجنسیاں ہیں تو غیر ملکی ایجنسیوں کے اوپر ہم کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہیں؟ اور یہ سوال میں بھی وفاقی حکومت سے کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتی، اس کے اوپر وہ کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ وسیم صاحب پہلے آپ، پھر شرمیلا بی بی آپ، ذرا یہ جو آرگومنٹ آپ ان، اگر بلوچ یونائٹڈ فرنٹ نے قبول کر لی، کہتے ہیں کہ یہ مثبت طرف جا رہے ہیں، سیز فائر ہے، بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، آپ کیوں اس پر تنقید کرتے ہیں؟ یہ طالبان کی کاشف اسٹریٹجی ہے، یہ پلان کر کے کیا جا رہا ہے. یہ ساری شاخیں ہیں ان کی. کراچی میں 12 بینک لٹ چکے ہیں، یہ ٹائم گین کر کے پیسے سے بھی مضبوط ہو رہے ہیں کاشف. اور حکومت اتنی اپولوجیٹک ہے کہ میں آپ کو چودھری نثار صاحب کی تقریر کا حوالہ دوں گا پارلیمنٹ کے اندر کہ وہ ان کی رہائی کے حوالے سے جو تاثیر کا بیٹا ہے اور جو گیلانی صاحب کا بیٹا ہے اور اجمل ہے، ان کی تقریر کے اوپر آپ نے سنا ان کے الفاظ کیا تھے کہ ان تینوں کو تو چھوڑ دیا جائے، یہ تو بے گناہ ہیں. اتنا اپولوجیٹک کہ یہ تین تو بے گناہ، ان کو کیوں پکڑا ہوا ہے انہوں نے، طالبان نے؟ تو باقی سب گناہ گار ہیں جو انہوں نے پکڑے تھے. سوال آ رہا ہے صاحب کے لیے لڑ رہے، جنگ لڑ رہے. تحریک انصاف کا سوال سن لیں. جب یہ طالبان کی طرف سے یہ حملے کی ذمہ داری قبول کی جاتی تھی تو اس وقت یہ سارے جو تھے وہ کہہ رہے کہ آپریشن کر دو، انہوں نے ذمہ داری قبول کیا ہے. جب وہ اس کو حرام ڈکلیئر کر دیا، اور میں نام بھی بتا رہا ہوں کہ کنہوں نے یہ حملے کیے ہیں اور غیر ملکی ایجنسی کا نام لے رہا ہوں، تو اس وقت کیوں ریئیکشن نہیں آتا؟ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. اس وقت تو یہ سٹیٹمنٹس آتے تھے. وسیم صاحب نہیں تو میں جواب دیتا ہوں اس کا کاشف. تو پھر اگر بی ایل اے ہے تو بی ایل اے سے بات چیت کریں، ان سے کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے آدمی کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں. وہاں پہ حالات 10-12 سال سے وہاں پہ آپریشن ہو رہے تھے، وہ آپ کا الگ ایشو ہے. وہاں پہ افغانستان کے ساتھ آپ کا 2200 کلومیٹر بارڈر ہے، کسی اور کی جگہ کو آپ پاکستان میں لے کے آئے، اس کے ثمرات ہے. اور بلوچستان کی جو حالات ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ جو انسرجنسی کی صورتحال ہے اس میں انڈیا انوالو ہے، اس میں امریکہ انوالو ہے، اس میں باہر کی قوتیں انوالو ہے جو کہ سپریسٹ ہے. یہ زیادہ ایڈیولوجیکل جنگ ہے، نظریاتی ہے، وہ باہر کی ہے. دیکھیں وہ وہاں پہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں امریکہ اور انڈیا وہاں پہ 2004 میں جب آپریشن ہوا تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں وہاں پہ اس قسم کے حملے نہیں تھے، وہاں پہ پاکستان کے شہروں کے جنازے نہیں اٹھے تھے. وہ جو ہم نے آپریشن کیا تو اس کا ریئیکشن آیا اور وہاں پہ لوگ عسکری بن گئے، ان کو ریکروٹمنٹ میں اضافہ ہوا. لیکن یہاں پہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس میں جو غیر ملکی ایجنسیاں ہو رہا ہے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. وہاں پہ پاکستان کی ترانی کو اجازت نہیں ملتی، وہاں پہ وہ پہاڑوں میں. شرمیلا بی بی سے یہ سوال بریک پہ جانے سے پہلے، شرمیلا بی بی 35 ایجنسیوں کے قریب کہا جاتا ہے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، پھر بھی یہ واقعات ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح نکل کے اسلام آباد آ جاتے ہیں، دھماکہ کر کے پھر 23 بندے مار دیتے ہیں، پھر ہم ان کے قیدی بھی چھوڑ رہے ہیں. لیکن مذاکرات میں ہیڈ وے آپ کا کیا ایک سوچ ہوگی کہ ہیڈ وے کیا ہے، کیا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے ہاں مذاکرات ٹھیک سمجھ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اتنی تنقید کرتے ہیں مذاکرات کے اوپر، اور زرداری صاحب کہتے ہیں، دکھائیں جی زرداری صاحب تو ان کی حمایت کر رہے ہیں اس مذاکرات کے عمل کی. دیکھیے زرداری صاحب جو ہیں جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی اے پی سی کے اندر، انہوں نے مینڈیٹ دیا ان کی جماعت نے کہ آپ مذاکرات کریں، لیکن مذاکرات کس ٹرمز کے اوپر؟ آپ تو ان کے لوگ چھوڑ رہے ہیں اور آپ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ جناب ہم آئندہ بھی ان کے لوگ چھوڑنے جا رہے ہیں. تو بھائی آپ کے جو بندے ان کے پاس ہیں، پروفیسر اجمل ہیں،
शहबाज तासीर हैं, अली हैदर गिलानी हैं और ना जाने कितने मासूम लोग उनके पास हैं। उनके हवाले से आपकी मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त है, उनको कब छोड़ा जाएगा, उनका क्या हाल है, वो जिंदा हैं, किस हाल के अंदर हैं, ये तो बताए हमें। हुकूमत की जो नेगोशिएटिंग कमेटी है, जो रेजोल्यूशन आई है सिंध असेंबली के अंदर, उसके अंदर हमने यही पूछा है कि भाई अगर आप छोड़ रहे हैं उनके कैदी तो इन रिटर्न आपको सिर्फ कैदी छोड़ने से एतराज है, मुज़ाकरात से एतराज नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल हमें एतराज है। ये किस किस्म का सीज फायर है जी? कभी वो हर जगह, देखिए 2 मार्च को जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर धमाका हुआ इस्लामाबाद के अंदर, तो जनाब किसी और ने उस जिम्मेदारी कबूल कर ली, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं। तालिबान का तो ताल्लुक ही नहीं रहा। आपको मुज़ाकरात से एतराज है शर्मिला बीबी? मैं दोबारा आपसे पूछ लूं, आपको मुज़ाकरात से एतराज? बिल्कुल है। तो जरदारी साहब को मुज़ाकरात से एतराज नहीं है? ये मुज़ाकरात कहीं नहीं जाने वाले, इसका नतीजा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जरदारी साहब को मुज़ाकरात से एतराज नहीं है ना? देखिए, मुज़ाकरात किस नहज पे, किस टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे, कोई हमें ये तो बता दे। आपको मुज़ाकरात से एतराज है या टर्म्स ऑफ रेफरेंस से एतराज है? जी मसला अब ये कंफ्यूजिंग है। मैं एक ब्रेक के बाद मुझे इसका जवाब दीजिएगा। अगर खैर सगाली के तहत आप इनके कैदी छोड़े तो वो खैर सगाली के तहत क्या कर रहे हैं आपके लिए? ये सवाल दुरुस्त है। कितने कैदी छोड़े उन्होंने? इनका शहबाज तासीर का क्या कसूर, अली हैदर गिलानी का क्या? बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर अजमल का क्या कसूर है? ये कौन से कम्बेटेंट थे? बिल्कुल ठीक। कौन से दहशतगर्द? एक ब्रेक के बाद मुझे जरा टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताएंगे, आपको किस टर्म्स ऑफ रेफरेंस चाहिए? क्या आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट ठीक तरीके से मुज़ाकरात कर रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कंफ्यूज्ड है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिलाफ हैं, जरदारी साहब हक में, लेकिन एमके बहुत क्लियर है, दोनों तरफ खेल रहे हैं। एमके बहुत क्लियर है, उनका ख्याल है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। अब वगैरह के बारे में ठीक, एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कैदियों की रिहाई का मामला हो या मुज़ाकरात का, जैसे मैंने पहले कहा, मुत्तहिदा का नुक्ता नजर बड़ा क्लियर है। मैं मुत्तहिदा के नुक्ता नजर शुरू करूंगा। वसीम अख्तर साहब, मुज़ाकरात हुकूमत भी कहती है कि ठीक तरफ जा रहे हैं, पीटीआई भी मुतमईन है मुज़ाकरात के पेशरफ्त के अमल से, जो वहां पे पेशरफ्त जो हो रही है, और जो गैर मुल्की एजेंसियां इन्वॉल्व है उनका बिल्कुल पूरा सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए। जो यहाँ पे दहशतगर्दी होते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप लोग कहते हैं मुज़ाकरात हो नहीं चाहिए, क्यों? काशिफ, आज का जो वाकया हुआ है इस्लामाबाद में, आज जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, गरीब पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं। मैं समझता हूं दोनों टीमों को सामने रखें अगर, तो उनकी निगोसिएशन और उन टीमों पे ये एक तमाचे से कम नहीं है। ये तालिबान नेटवर्क जो है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। वसीम साहब, अगर इजाजत दें, मैं एक खबर की बुनियाद पे एक बात कर दूं। कुछ अस्करी जराए बन रही है, कुछ अस्करी जराए ये बात कर रहे हैं कि तालिबान की जानिब से कहा जा रहा है कि धमाके करते जाओ, हुकूमत की मजबूरी है, वो हमसे मुज़ाकरात करेंगे ही करेंगे। ये कुछ जराए इस तरह की बात भी कर रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ हो रहा है जैसे आप बात कर रहे हैं। जी वसीम साहब। काशिफ, एक जगह कानून साजी कर रहे हो आप, हुकूमत का कंफ्यूजन देखें आप। एक तरफ तो आप बिल पास कर रहे हो असेंबली से जल्दबाजी में कि दहशतगर्दों को हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, पकड़ेंगे उन्हें, दूसरी तरफ उन्हें छोड़ रहे हो आप। कौन सी कानून साजी है ये हमारे समझ में नहीं आती। इससे ज्यादा कंफ्यूजन मैंने नहीं देखा जिंदगी में, कि गवर्नमेंट इतनी कंफ्यूज है कि जल्दबाजी में उसने बिल पास करा लिया जो कि काला कानून है, और दूसरी तरफ दहशतगर्दों को रिलीज किया जा रहा है। ठीक, शर्मिला फारूकी साहब से ले लो, मतलब क्या समझे वो इसका जवाब दीजिएगा। शर्मिला बीबी बात। जी शर्मिला फारूकी साहब, वो कहते हैं एक तो मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते, पीपल्स पार्टी थोड़ी सी शायद कंफ्यूज्ड है। क्या आप चाहते हैं मुज़ाकरात खत्म करके सिर्फ ऑपरेशन होना चाहिए? देखिए काशिफ साहब, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। एपीसी के अंदर तमाम जमातों ने इनको मैंडेट दिया, बिकॉज ये चाहते थे कि डायलॉग हो, और डायलॉग ही वाहिद रास्ता है अमन कायम करने। ठीक है, लेकिन वो जो डायलॉग प्रोसेस है जिस दिन से शुरू हुआ है आज दिन तक, आप मुझे बताएं कि करीब मैं पाकिस्तान